हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आई होप यू आर वेल। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशियाँ होंगे। तो मैं आपका होस्ट इमरान बीएम और आप देख रहे हैं डेली ब्रेड विद इमरान बीएम। तो गाइस, उम्मीद है कि आप यकीनन इस वीडियोस के ज़रिए, इस अच्छी फुटस्टेप के ज़रिए आप यकीनन बरकत पा रहे होंगे। तो आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। मेहरबान बाप तेरा शुक्र तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरी वाला बाप है। और रात भर निगहबानी हिफाजत के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा, और आज के शुक्र के लिए खुदा के खुले हुए बख्शने खुदा हाजिर हुए खुदा। अब जब खुदा हम सना करने को है तो खुदा गीत गाने को है तो खुदा खुदा। और जितने लोग खुदा इस वीडियो को देखते हैं खुदा उनको मिन्नत करता छू ब्लेस कर गीत गाएंगे। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी किरा बन जाएगा, सहरा में भी किरा बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा। एक काम तो करेगा, बेअबानों में दरिया बहेगा। एक काम नया तो करेगा, बेअबानों में दरिया बहेगा। हर दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी किरा बन जाएगा, सहरा में भी किरा बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं, हम पे तेरा फजल कीमती कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। कुल भी सामने से हट जाएगा, कुल भी सामने से
ہٹ جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا، تیز آندھی کا جیسے صنعت، برسے بادل تیری وفا، تیز آندھی کا جیسے صنعت، برسے بادل تیری وفا، آسمان زمین پہ اتر آئے گا، آسمان زمین پہ اتر آئے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا خدا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا خدا۔ Hallelujah. Praise, worship Lord Jesus. I am the service. مہربان باپ سے شکر تعظیم کرتا ہوں، آج کا ہمارا گیت گانا پرستش کرنا، آج کا جتنے لوگ پورا ویڈیو واچ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل، ہم سب کو برکت نواز گیت گانا تیرے حضور میں مقبول کی بات پہنچے، تو آپ جب خداوند ہم تیرے کلام میں سے پڑھنے کو تیری رہنمائی مانگتے ہیں خداوند، خاص طور پر مجھے خداوند سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایک چوکی تک چھو کر بلیس کر، تاکہ جب تیرے کلام میں سے پڑھا جائے خداوند تو ہماری زندگی کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج کے جو ڈیلی بریڈ خداوند تو نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، خداوند ہمیں بھی اس ڈیلی بریڈ کے لیے تیار کرتا ہے کہ خداوند ہم تیرے نام عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہرے خداوند، چھولے اور بلیس کر خداوند، جتنے لوگ خداوند اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں خداوند وہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائے، چھو اور بلیس کر یسوع مسیح کے نام۔ آج کا ہمارے لیے مقرر کردہ وعد جس کی بابت کلام خدا جو لوگ نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال سکتے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا عام خط، اس کا چیپٹر 4 ریڈ کیا جائے گا۔ آئے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کی کلام میں سے پڑھیں۔ بس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھے، اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائے۔ وہ بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے، چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا
کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا، اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائے۔ بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہو، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہو، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرے۔ بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دھودھاری تلوار سے زیادہ تیز، اور جان اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر بہن ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ غلام کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث تو میرے عزیزو، یہ وہی باتیں ریپیٹ اسی ابواب میں بھی ہوئی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل قوم جن کو روح القدس کی ہدایت دی گئی، جنہوں نے خدا کے ساتھ نافرمانی کی، کلام اب جو باقی آرام کی بات کرتا ہے کہ خدا اپنے آرام میں انہیں کبھی داخل نہیں کرے، اور وہ پھر ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ جب تم روح القدس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، بلکہ اس کی آواز کو پہچانو اور اس آرام کے لیے تیار ہو۔ کلام میں جیسے آج ہم نے پڑھا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے تاکہ کوئی بھی پیچھے رہا باقی نہ رہے، کوئی پیچھے چھوٹ نہ جائے، بلکہ اس سبت کے آرام اور سبت کی بات اگر ہم کریں تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں سبت کا بھی مالک ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے سبت کے دن یسوع مسیح شفا دینے کا کام جاری کیے ہوئے تھا، تو شرع کے عالموں نے انہیں کہا کہ تو سبت کے دن شفا نہیں دی، لیکن یسوع نے کہا یہاں وہ کھڑا ہے جو سبت سے بھی بڑا ہے۔ تو سبت کا مالک یسوع مسیح ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا آرام ابھی باقی ہے، جس طرح اس نے واضح میں بتایا کہ 7ویں دن کے بارے میں یوں لکھا ہے، 7ویں دن آرام کیا، اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائے، یعنی اس آرام کی بات جو سبت کا آرام باقی ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کی بادشاہ ہے، یسوع مسیح کی خاندانی زندگی جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بسر، وہ آرام باقی ہے۔ اور اگر ہم آج یسوع کی آواز کو سنتے ہیں، روح القدس کی آواز کو پہچانتے ہیں، تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے، تاکہ ہم اس آرام میں جو سبت کا آرام یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح کے لیے تیاری کریں، کیونکہ
کلام میں لکھا کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ ٹھہرا۔ اس لیے آزمائش ہونا ضروری ہے، آزمائش ہم پر آئے گی، اور یسوع مسیح پر بھی جب وہ اس دنیا میں زمینی زندگی میں تھے تو ان پر آزمائش آئی، اور ہر طرح کی اس نے آزمائش کا سامنا کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے شریعت کے تمام تقاضوں کو، جو شریعت کے تقاضے ان سب کو پورا کیا، اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہا اور بے گناہ نہ ٹھہرا، بے گناہ نہ۔ تو ہمیں بھی اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ہم تاکہ اس کے آرام میں داخل ہو سکیں، جب وہ ہمیں لینے آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، نہ کہ ہم اپنے دلوں کو سخت کریں اور پھر ہم بھی اس کے آرام سے باقی رہیں، کیونکہ یہاں واضح لکھا ہے اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ یشوع نے اگر ان کو آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ دوسرے دن کے بارے میں ذکر نہ کرتا، اس لیے اس کے آرام کے لیے، کیونکہ کلام پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ تو یہ ہے جو تھاٹ، یہ مین بات ہے کہ ہم جو اس کے آرام میں جب شامل ہوں گے تو لکھا ہے کہ اس نے بھی جو خدا کے آرام میں شامل ہوگا وہ بھی خدا کی طرح اپنے سب کاموں کو پورا کر کے ساتھ میں آرام کرتا۔ سو ہم سب کو چاہیے کہ ہم تیاری کریں، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ جب روح القدس ہمیں آگاہی دیتا ہے تو ہمارے دل میں اسے ویلکم کریں، ہم سم ٹائم اس کی رہنمائی کو ویلکم کرتے ہیں۔ روح القدس تو ہماری ہر وقت مدد کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ ہمارے اندر ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ بلکہ وہ تیری اشارت کے قریب ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کی اتنا قریب نہیں، لیکن وہ میری اشارت کے قریب ہے۔ وہ تو ہمارے ساتھ ہے، اس کو ویلکم اس لیے نہیں کرتے، بلکہ جو اس کی آواز ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ہم اکثر روح القدس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، دس از ناٹ گڈ۔ ہم اس کی رہنمائی کو ویلکم کریں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ روح القدس وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارا ہیلپر ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، کیونکہ یسوع نے کہا ہے، یسوع نے جب اس دنیا سے وہ آسمان پر اٹھائے جانے والے تو کہا میں تمہارے لیے مددگار ہوں، تمہاری رہنمائی روح القدس کی رہنمائی، جب وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے تو اس کی آواز کو سننا، اس کو قبول کرنا، اس کو اس بات کو ویلکم کرنا کہ جو ایکسیپٹ کرنا ہے، بیسیکلی وہ ویلکم اس کو اپنی زندگی میں خدا ہم سب کو آج آئے ہم اپنے سب مہربان بات کریں، شکر کے حاصل کرتا ہوں لمحات کے لیے، آج کلام کے لیے خدا کو جب ہم نے کلام میں سے سیکھا، خدا کو جب روح القدس ہماری رہنمائی کرے، جب ہم اس کی آواز کو سنیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ تیرے اس آرام کے لیے تیاری کریں، تاکہ کوئی بھی انسان خداوند اس جہاں میں باقی نہ رہے بلکہ خداوند سب تیرے آرام میں داخل ہو رہے، کیونکہ خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہر کوئی تیرے آرام میں داخل ہو جائے۔ خداوند کو میں منت کرتا ہوں جو لوگ اس کلام کو سنیں، اس ویڈیو کو سنیں، خداوند وہ دیکھیں اس ویڈیو کو، خداوند کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائے، بلکہ اس رہنمائی کو خداوند حاصل کرے۔ جب روح القدس ان کی رہنمائی کرے تو خداوند وہ اپنے روح القدس کی رہنمائی کو اپنی زندگیوں میں قبول کرے خداوند، اور اپنے دلوں کو نرم ملائم کرے، تاکہ تیرا کلام جو روح القدس ہم ان کی رہنمائی کرے وہ ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور تناور درخت بنے اور پھل لائے ثابت ہو۔ ہمیشہ ہمارے دلوں کو خیالوں کو، تیرا کلام میں لکھا ہے جو آج ہم نے ریڈ کیا،
کہ تیرا کلام دھاری تلوار ہے جو بند بند اور کودے کودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے اور ہر چیز کو قرآن چھوتا ہے، ہمارے دلوں کو سخت نہیں بلکہ نرم کر دیتا تاکہ تیرا کلام میرے سے چلے۔ شکر پلس کریں سب کچھ میرے پیارے بیٹے آپ نے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگا اور پالے اس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات صحیح ہے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری کی زمین پر ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں پڑھ دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک ہے۔ باپ بیٹے